بندوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری عبادات فرض کی ہیں. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدق و خیرات ہے. لیکن ان تمام عبادات کی روح اور اس کا جو سول ہے، جانتے ہیں وہ کون سی عبادت ہے؟ اس آیت کریمہ میں اسی عبادت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. وہ عبادت دعا ہے. اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا تمہارا رب یہ کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. عبادت سے تکبر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تکبر مانے بڑا بننا، یعنی وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ انہ غنی عن اللہ، وہ اللہ سے بے نیاز ہے، اسے اللہ کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے بڑا بننا. کوئی یہ کہتے کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے، لست محتاجن الیہ، میں اس کا محتاج نہیں، یہ بڑا بننا ہے. تو بڑا کون بنتا ہے؟ جو اللہ کا محتاج اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا. بالفاظ دیگر وہ آدمی جو دعا نہیں مانگتا، دعا نہیں کرتا، وہ اپنے قول سے اور اپنے عمل سے اور اپنے حال سے بلسان الحال یا بلسان المقال یہ ظاہر کرتا ہے کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے. انہ غنی عن اللہ، اللہ سے بے نیاز ہے. وَلَسْتُ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ، میں اللہ کا محتاج نہیں ہوں. یہ بتانا چاہ رہا ہے. جو دعا نہیں مانگتا وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے، بڑا بنتا ہے. اللہ فرما رہا ہے اس کو جو بڑا بن رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے، تو سیدخلون جہنم داخرین، اسے چھوٹا بنا کر جہنم میں داخل کریں گے. بڑا بن رہا تھا نا، تو بڑے کو چھوٹا کر دیا گیا ہے، ذلیل کر دیا گیا ہے. اور ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر کے، چھوٹے بنا کر کے جہنم میں ڈالے جائیں گے. گویا دعا نہ مانگنا یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے. بات یہ معلوم ہوئی. اور یہاں کہا گیا کہ مجھ سے دعا کرو، پھر کہا جا رہا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے. اس کا مطلب دعا عین عبادت ہے. اور اس کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے. وعن النعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. یہ دیکھیں آپ، دعا ہی عبادت ہے. اگر آدمی اللہ سے دعا نہیں مانگتا تو سمجھو عبادت ہی نہیں کرتا ہے. ایک بہت پیارا واقعہ آپ کے سامنے اور ہماری ماؤں بہنوں کے سامنے، بالکل سانس روک کر سنیے ایک دم. فرعون کی بیوی ہیں آسیہ بنت مزاحم، محلوں میں رہنے والی رانی، بہت پاورفل لیڈی. جانتے ہیں جب یہ ایمان لائیں تو فرعون ان سے بہت زیادہ ناراض ہوا اور کہا کہ اپنے ایمان کو ترک کر دے ورنہ بہت بری سزا دوں گا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ سزا اس طرح دی اس نے، عورت ویسے بھی نازک ہوتی ہے
ان کو دھوپ میں لٹا کر کے ان کے ہاتھوں میں کیل ٹھونک دی گئی اور پیروں میں کیل ٹھونک دی گئی. جانتے ہیں اس وقت انہوں نے کیا کہا؟ اللہ نے سورہ تحریم کے آخر میں ان کی وہ بات جو اللہ سے ہوئی ہے وہ بات نقل فرمائی ہے. خود رب نے فرمایا اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. دعا کر رہی ہوں اذ قالت رب ابن لی عندک. دعا دے خاموش ہو کر ایک دم بیٹھیے, ایک دم ہلیے بھی نہیں, دعا کی تشریح کر رہا ہوں. رب ابن لی عندک بیتن, میرے رب تو میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا. یہ دیکھیں دعا ہے. تو یہاں کسی عبادت کا اللہ نے ذکر نہیں کیا. دیکھیے وہ نماز بھی پڑھتی ہوں گی, روزہ بھی رکھتی ہوں, صدقہ و خیرات بھی کرتی ہیں, تمام عبادتوں کو انجام دیتی تھیں, لیکن پورے بیان میں آپ دیکھ لیجئے ان کی کسی عبادت کا ذکر نہیں ہے سوائے دعا کے. جی یہ دعا خالی ہے. نماز کا ذکر نہیں کیا گیا, صدقے کا ذکر نہیں کیا گیا, روزے کا ذکر نہیں کیا گیا. اللہ تبارک و تعالی نے اس لیڈی کی صرف ایک عبادت کو ذکر کیا ہے, وہ دعا ہے. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتن, اے میرے رب تو بنا میرے لیے ایک گھر. تو بنا بولے تو یہ نہیں کہہ رہی ہیں کہ بنوا دے, تو بنا دے. ان کو معلوم ہے کہ دنیا میں کوئی بلڈر اور کوئی بھی بنانے والا انجینئر کوئی گھر بناتا ہے تو کوئی نہ کوئی علت اور کوئی نہ کوئی کمی رہتی ہے. انجینئر میں خود کمی ہے, انسان میں خود کمی ہے, تو وہ جو چیز بنائے گا اس کے اندر کمی رہے گی. ناقص سے ناقص ہی چیز وجود میں آتی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کامل ہے, لہذا اس کی ہر چیز کامل ہوتی ہے, اس کی ہر تخلیق کامل ہے. اس لیے کہ وہ کامل ہے تو اس کی ہر چیز کامل ہے, اور انسان ناقص ہے, لہذا وہ جو کچھ بھی کرتا ہے ناقص ہے. اب بولوں ہماری جتنی بھی عبادتیں ہوتی ہیں ناقص ہیں, وہ ہمارے روزے ناقص ہیں. تبھی تو کہا جا رہا ہے کہ ہر آدمی صدقۃ الفطر دے. کیوں بھائی؟ وہ جو بھیک مانگتا ہے اس کو بھی صدقۃ الفطر نکالنا ہے. صدقۃ الفطر کا مطلب یہ ہے کہ تیرے روزوں کے اندر جو کمی تھی اس صدقۃ الفطر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوری کر دے گا. دیکھو روزے رکھے اس نے, لیکن اس عبادت میں نقص ہے. عالم سے بھی کہا جا رہا ہے صدقۃ الفطر نکال, جاہل سے بھی کہا جا رہا ہے کہ صدقۃ الفطر نکال, بچہ پیدا ہوا ہے اس دن اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے اس کی طرف سے بھی نکال دے, نوکر ہے اس کی طرف سے بھی نکال دے, فقیر سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تو بھی نکال دے. عالم, جاہل, عابد, زاہد, متہجد, سب سے کہا جا رہا ہے کہ تو صدقۃ الفطر نکال. کیوں؟ اس لیے کہ تیری اس عبادت کے اندر کمی ہے. کتنی بھی اچھی طریقے سے تو روزہ رکھ, کمی ہے. اس معیار کا روزہ نہیں ہے تیرا جو معیار میرے نزدیک مطلوب ہے. لہذا اس کمی کو تو صدقۃ الفطر سے دور کر دے اور صدقۃ الفطر نکال. وہ تیرا صدقۃ الفطر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کیسے نکال رہا ہے تو اور کہاں سے لیا ہے. چل اس کو بھی قبول کر لیتے ہیں. اور زندگی آدمی کی محدود ہے. اب دیکھو, اب اگر اسے لامحدود زندگی دے دی جائے تو کیا یہ لامحدود زندگی اس کی زندگی کی عبادتوں کا بدل ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آدمی کی زندگی لمیٹڈ ہے اور جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ ان لمیٹڈ ہے. وہاں کی زندگی ان لمیٹڈ ہے, وہاں کبھی بڑھاپا نہیں ہے, وہاں کبھی موت نہیں ہے. تو ایک لمیٹڈ چیز کے بدلے میں ایک ان لمیٹڈ چیز دی جا رہی ہے,
तो ये अल्लाह तबारक व ताला ही का करम है ना, वरना लिमिटेड चीज अनलिमिटेड का बदल नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये, हम जो कुछ इबादत के नाम पर करते हैं, चूंकि हम नाकिस हैं, लिहाजा हमारी हर अदा नाकिस है, कमी है उसके अंदर। तो इंजीनियर भी नाकिस ही है, लिहाजा बिल्डिंग बनाता है नाकिस। ये कह रही हैं रब्ब इब्निली, तू बना मेरे लिए क्या, बैतन, एक घर। रब्ब इब्निली इंदक बैतन फिल जन्नह, ये घर कहां बनाना है, ये दुनिया के किसी प्लॉट पर नहीं बनाना है, जन्नत में चाहिए। जगह बताई गई कि कहां ये घर चाहिए, दुनिया में नहीं, जन्नत में चाहिए। और कहां चाहिए, तेरे पास चाहिए। इंदक, पहले इंदका कहा, रब्ब इब्निली इंदक बैतन, पहले कहा तेरे पास चाहिए, और फिर घर कहा, और उसके बाद फिल जन्नह कहा। इंदक पहले का, इंदक। इसमें मुफस्सिरीन ने एक नुक्ता बयान किया है कि अलजार कबलदार, घर से पहले पड़ोसी देखो। तो इंदका तेरे पास, पड़ोस, बैतन घर का तस्करा बाद में है। यानी एक बूढ़े हजरत थे, वो कह रहे थे मैं अपना मकान बेच रहा हूं। एक साहब आए, कितने में बेच रहे हैं, बोले 3 लाख में मकान का वैल्यूएशन है, मगर लेंगे 3.5 लाख। बूढ़ा पागल है। दूसरा आता है, सुना है हजरत आप अपना घर बेच रहे हैं, बोले हाँ घर बेच रहा हूं, कितने का है, बोले 3 लाख का, मगर लूंगा 3.5 लाख। दिमाग खराब। एक बहुत होशियार आदमी होता है, वो आता है, कहता है हजरत सुना है आप अपना घर बेच रहे हैं, बोले हाँ बेच रहा हूं। कहा कि कितने में बेच रहे हैं, बोले घर का वैल्यूएशन तो 3 लाख है, मगर लूंगा 3.5 लाख। कहा कि डन, ये रहा 3.5 लाख। लेकिन ये बताइए कि आप घर का वैल्यूएशन 3 लाख है, मगर आप 3.5 लाख क्यों ले रहे हैं, बोले हमारा पड़ोसी बहुत अच्छा है, 50,000 उसके लिए ले रहा हूं मैं। जी। तो अलजार कबलदार, तो घर से पहले पड़ोसी देखो, इसलिए कि पड़ोसी कभी कभी आदमी की सोसाइटी के लिए, मुज्तमा के लिए, और खुद इंसान के दीन के लिए मुजीर साबित होते, तबाहकुन होते। हाँ, बास पड़ोसियों की वजह से आदमी का दीन मुतासिर हो जाता है। जी बोलूं, मुमकिन है आज ताकरात में लैलतुल कद्र हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 ताकरातें तलाश करने के लिए कहा, लेकिन आपको बता दिया गया था कि एग्जैक्ट कौन सी रात है, यह बता दिया गया था आपको, और आप वही बताने के लिए निकले थे। जिब्राइल के जरिए आपको बता दिया गया कि एग्जैक्ट 5 ताकरातों में से ये आखिरी अशरे में जो 5 ताकरातें हैं, इनमें कौन सी रात में एग्जैक्ट लैलतुल कद्र है, वो लैलतुल कद्र वो बताने के लिए निकले थे। देखा कि 2 मुसलमान झगड़ा कर रहे हैं, बस आपके जहन से लैलतुल कद्र की तायीन उठा ली गई। अब आप परेशान हैं, क्या बोलूं मैं, कौन सी रात बोलूं मैं। आपके जहन से लैलतुल कद्र की तायीन निकाल दी गई। अब देखिए, एक रात जाग लेते थे, बड़ी आसानी थी, लेकिन 2 आदमियों के झगड़े की वजह से उसका असर दीन के ऊपर पड़ा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन से लैलतुल कद्र की तायीन निकाल दी गई। देख रहे हैं आप। तो पड़ोसी अगर खराब है, नेक नहीं है, तो फिर आपके दीन के लिए मुजीर साबित हो सकते हैं। आपने सूरह कहफ की तफसीर सुनी होगी। सूरह कहफ में है कि हजरत खजिर ने एक बच्चे की गर्दन मरोड़ दी थी, मार दिया था उसको। जानते हैं क्यों? उसकी वजह हजरत खजिर ने बताई कि इसके माँ बाप मोमिन ने, फकान अबवाहु मुमिनैनी, इसके माँ बाप मोमिन है, फखशीना अन युरहिकहुमा तुग़यान व कुफ्रा, कहीं ऐसा न हो, डर है कि ये अपने माँ बाप के ईमान और अमल के लिए खतरा न बन जाए। देखिए बेटा, ये सबसे बड़ा पड़ोसी होता है जी, तो सबसे ज्यादा करीब होता है। ये अगर खतरा बन जाए ईमान के लिए, तो हजरत खजिर ने कहा कि ईमान के लिए बच्चे को कुर्बान किया जा सकता है, लेकिन ईमान नहीं जी। ये इतनी कीमती शय है ईमान, जो हमें फ्री में मिल गई है। अब दुआ कर रही हैं, रब्बिब्निली इंदक बैतन फिल जन्नह, तो पहले कहा तेरा पड़ोस चाहिए मुझे अपने पास। ये देखिए, और तू बना, इसलिए कि जब तू बनाएगा तो बिल्डिंग में नक्श नहीं होगी। तो एक तो पास
اور پھر پلاٹ کہاں ہے وہ جہاں بنانا ہے؟ بولے فی الجنہ، جنت میں. ایک مفسر نے لکھا ہے کہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیتہا عندما دخل الجنہ، معراج میں آپ کو جب جنت دکھائی گئی تو آپ نے حضرت آسیہ کا وہ محل دیکھا ہے جس کے بارے میں انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ وہ محل بنا دینا میرے لیے، گھر بنا دینا. بعض مفسرین نے لکھا ہے جی رأى، الفاظ پڑھ رہا ہوں نا، رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیتہا عندما دخل الجنہ، معراج میں آپ جنت میں داخل ہوئے تو آپ کو بتایا گیا کہ آسیہ بنت مزاحم کا مکان یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے یہ. اب اس کی کیفیت نبی نہیں بتا پا رہے ہیں کہ کتنی جاندار، کتنی شاندار بلڈنگ ہے وہ، کتنا شاندار مکان ہے وہ. دیکھیے عابدہ ہیں، زاہدہ ہیں، صائمہ ہیں، قانتہ ہیں، سب ہیں، مگر نہ تو ان کی نماز کا ذکر کیا گیا اور نہ ان کے روزوں کا ذکر کیا گیا اور نہ ان کے صدق و خیرات کا ذکر کیا گیا. صرف اور صرف ایک ہی عبادت کا ذکر کیا گیا، وہ ہے دعا. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. صرف اور صرف دعا ہے. پتہ یہ چلا کہ تمام عبادات میں سب سے اہم عبادت دعا ہے. اللہ کو دعا بہت محبوب ہے. بندہ جب دعا کرتا ہے تو اگر کافر بھی ہو اس کی دعا قبول کر لیتا ہے. اللہ دعا کو اتنا پسند کرتا ہے، کافر بھی کرے تو دعا قبول کر لیتا ہے. دلیل دوں، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما انجاهم الى البر اذا هم يبغون في الارض بغير الحق فلما انجاهم اذا هم یبغون فی الارض. کشتی میں چل رہے ہیں، موافق ہوا چل رہی ہے، کشتی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کافر ہیں. اچانک ہوا کا رخ بدل جاتا ہے، ہوائیں تیزی سے چلنے لگتی ہیں، کشتی ڈاماڈول ہونے لگتی ہے. اب ڈوبی تب ڈوب. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، انہیں یقین ہو جاتا ہے، یا ظن بمن یقین ہے، انہیں گمان ہو جاتا ہے، یقین ہو جاتا ہے کہ اب مر گئے، اب گھیر لیے گئے. اور یہ فطرت ہے آدمی کی. جانتے ہیں ایمان اور توحید یہ اصل ہے، شرک یہ سب باہر سے آتا ہے. ایمان جو ہے یہ اصل ہے، آدمی ایمان پر پیدا ہوتا، کفر باہر سے آتا ہے. جی حدیث میں ہے آدمی فطرت پر، بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ یہودی ہیں تو اسے یہودی بنا دیتے، اس کے ماں باپ نصرانی ہیں تو نصرانی ہیں، غیر مسلم ہے غیر مسلم بنا دیتے، مجوسی ہے مجوسی بنا. دیکھو آدمی پیدا ہوا ایمان کے اوپر، توحید کے اوپر. شرک کہاں سے آ رہا ہے؟ باہر سے آ رہا ہے. کفر کہاں سے آ رہا ہے؟ باہر سے آ رہا ہے. جی تو آدمی کی فطرت ایمان ہے اور توحید ہے کہ صرف اللہ کو پکارے، صرف اللہ کی عبادت کرے. ماحول ایسا ہوتا ہے کہ ماحول کی وجہ سے آدمی تھوڑا سا منحرف ہو جاتا ہے راستے سے، لیکن جیسے ہی کسی مصیبت میں پڑتا ہے فوراً وہ فطرت اوپر آ جاتی ہے. اب دیکھیں یہ کافر لوگ ہیں، جیسے ہی مصیبت میں پھنسے اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب کوئی نہیں بچا سکتا تو ڈائریکٹ آدمی فطرت کی طرف آتا ہے جو اللہ نے فطرت میں ودیت کر رکھا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا. سارے بابا، سارے ڈھابے، سارے بابے اور اس طریقے سے سارے کے سارے سہارے، سارے کے سارے آسرے سب ذہن سے رفو چکر ہو جاتے ہیں، جیسے اس طرح غائب ہو جاتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتی ہے. تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ صرف اسی کو. اب کوئی یہاں بابا نظر نہیں آ رہا ہے، یہ بھی دیتے وہ بھی دیتے. ایک پاگل ہے وہ کہتا ہے درگاہ والے گمراہ نہیں ہوتے کبھی، درگاہ سے جڑ گیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کسی درگاہ والے یا کسی نبی کی اتباع کیجئے آپ، نہیں، نبی کے راستے کی اتباع کیجئے آپ. فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ. ہمارے یہاں شخصیت نہیں چلتی، ہمارے یہاں منہج چلتا ہے. العبرۃ بالمنہج لا بالاشخاص. ہمارے یہاں منہج، راستہ کون سا ہے وہ راستہ ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں شخصیت نہیں دیکھنی ہے. جی راستہ بتا دیا گیا. فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ. 18 پیغمبروں کا ذکر کیا گیا اور اس کے بعد کہا گیا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ. نبی کو کہا جا رہا ہے
किन की इक्तदा कीजिए? इब्राहिम की नहीं, इब्राहिम की हिदायत की इक्तदा कीजिए। फबे हुदा हो मुक्त, ये जो 18 पैगंबर हैं इनकी हिदायत की इक्तदा कीजिए। एक मुफस्सिर तफसरा करता है, अल इब्रतु बिल मनहज ला बिल अशखास, एतबार मनहज का है, शख्सियत का नहीं। आजकल लोग शख्सियतों के पीछे पड़े हुए हैं। अरे हजरत हैं, अरे बड़े बुजुर्ग हैं, ये नहीं चलता हमारे यहाँ। हक वो देखना है, रास्ता कौन सा है, शख्सियत नहीं देखनी है। फबिहुदा हो मुक्तदे। तो अब देखिए, दाउल्लाह, तमाम के तमाम सहारे और आसरे जहन से गायब हो गए, सिर्फ अल्लाह याद रह गया। इसलिए कि वो फितरत है ना, मुसीबत के वो फितरत ऊपर आ जाती है। और ये फितरत का मुसीबत के वक्त ऊपर आ जाना इस बात की दलील है कि अल्लाह तबारक तआला मौजूद है और वो एक ही है इस कायनात के पीछे। ये तौहीद की दलील है। दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, और कहते हैं लइन अंजैतना मिन हादिही लनकुनन्न मिनश शाकिरीन। अभी शेख शुक्र की बात कर रहे थे जी। लइन शुक्र का एक मतलब होता है तौहीद, इब्न अब्बास ने तफसीर की है, शाकिरीन की तफसीर मुवहिदीन से की है। लइन अंजैतना मिन हादिही लनकुनन्न मिनश शाकिरीन, अगर तू हमें इस मुसीबत से बचा दे, कोई बचाने वाला नहीं है, वो कह रहे हैं तू बचा दे। लइन अंजैतना, हम सबको तू बचा दे, तो लनकुनन्न मिनश शाकिरीन, तो हम तेरे मुवहिद बंदे बन जाएंगे। शाकिरीन अल मुवहिदीन। फलम्मा अंजाहुम, हमने साहिल तक पहुंचा दिया। दुआ हमने कबूल कर ली, इसलिए कि इन लोगों ने और किसी को नहीं, सिर्फ हमको पुकारा था। अल्लाह, काफिर है ये, और अल्लाह को मालूम है अभी साहिल पर पहुंचा दूंगा ना, फिर शिर्क करने लगेंगे। इसके बावजूद अल्लाह उनकी दुआ को कबूल कर लेता है और उन्हें बचा लेता है। लइन अंजैतना मिन हादिही लनकुनन्न मिनश शाकिरीन फलम्मा अंजाहुम इज़ा हुम यबगून फिल अर्दि बिगैरिल हक़। ये जैसे साहिल पर पहुंचते हैं, फिर वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है, उसी रास्ते पर फिर आ जाते हैं। अल्लाह को मालूम है साहिल पर पहुंचा दूंगा, फिर ये अपनी रविश पर आ जाएंगे। लेकिन ये जानने के बावजूद भी उनकी दुआ को सब सुनता है और कबूल करता है और उनकी जान बचा लेता है। देखिए, काफिर की दुआ को सुनता है जी। ये दुआ का पावर है, बहुत ताकतवर चीज है दुआ। हाथ उठ जाएं और आंसू गिर जाए रब की बारगाह में, बस उसकी रहमत जोश में आ जाती है। कहता लाऊ बाली, आई डोंट केयर, केयर नहीं करता, चल माफ कर दिया हमने कितना भी बड़ा गुनहगार है, लाऊ बाली, मैं परवाह नहीं करता, मुझसे कौन पूछेगा, रब से कौन सवाल करने वाला है। किसकी मजाल, गुलाम आका से सवाल कर सके, नौकर मालिक से सवाल जवाब कर सके, रब्बे कायनात से कोई सवाल कर सकेगा? सबको माफ कर दे, कौन पूछने वाला उससे। ला युसअलु अम्मा यफअलु व हुम युसअलून जी। तो वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम। अच्छा, एक नुक्ता और कि दुआ की कबूलियत का एक वक्त होता है। कबूल तो हर वक्त करता है, लेकिन कुछ खास औकात ऐसे होते हैं कि जल्दी से दुआ कबूल हो जाती है और दुआ की कबूलियत का यकीन हो जाता है। जानते हैं कब कब? जमाना रमजान, हालत सजदा, हालत सजदा, वक्त रमजान। देखिए, रमजान के फदाइल और मसाइल का बयान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, बीच में दुआ है। आप देखिए खोल करके, टॉपिक है रमजान के फदाइल और मसाइल, बीच में दुआ आ गई है। वइज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दान। मेरे हबीब, जब मेरे बंदे मेरे बारे में तुझसे पूछें तो कह देना मैं करीब हूं, बस करीब हूं। किसके? ये भी नहीं कहा कि तुझसे करीब हूं, मैं अपने बंदों से करीब कह करके मामला छोड़ दिया गया। यानी मैं तेरे करीब हूं, मैं तेरी दुआ के करीब हूं, मैं तेरे आंसुओं के करीब हूं, मैं तेरी सिसकियों के करीब हूं, मैं सुनता हूं। ये नहीं कहा गया कि मैं किस चीज के करीब हूं, छोड़ दिया गया। मैं तेरी जात से करीब हूं, मैं तेरी दुआ के करीब हूं, मैं तेरी आहों के सिसकियों के, तेरे आंसुओं के करीब हूं। क्या हमारा रब है जी, ये रब है हमारा जो हमसे इतना करीब है। अब जब इतना करीब हो तो फिर वसीले की क्या जरूरत है?
اب دعا جب عبادت ہے تو عبادت میں وسیلہ تھوڑی ہوتا ہے. پوری نماز آپ دیکھ لیجئے عبادت ہے, کسی کا وسیلہ ہے بیچ میں؟ پوری نماز میں آپ بتا دیجئے یہ عبادت ہے مگر کسی کا وسیلہ نہیں ہے بیچ میں. اتنی بڑی عبادت میں وسیلہ نہیں ہے. اور جب دعا عبادت ہے بلکہ عبادت کی روح ہے تو دعا میں اگر کوئی وسیلہ لیتا ہے, کسی کا طفیل لیتا ہے, دعا کہاں قبول ہوگی؟ سوال ہی اخلاص ختم ہو گیا نا. کافر بھی کسی کا وسیلہ نہیں لیتا جب دعا کرتا ہے. تو کچھ لوگ ہیں جو اتنے بدبخت ہیں جو مصیبت کے وقت بھی دعا کرتے ہیں تو کسی کا طفیل لیتے ہیں. اخلاص کہاں رہ گیا؟ تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. اب یہ کہا گیا کہ میں قریب ہوں. اب جب قریب ہوں, بہت قریب ہوں, تیری دعا کے قریب, تیری ذات سے قریب, تیری آنسوؤں سے قریب, تیری سسکیوں سے قریب, تیری پریشانیوں سے قریب, تیرے لفظوں سے قریب, ہر چیز کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداع, میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں. کون سی دعا؟ چھوٹی کی بڑی, حجم نہیں بتایا گیا جی. چھوٹی بھی مانگ بڑی بھی مانگ. کون سی دعا مانگتا ہے؟ حجم نہیں ہم نے بتایا. دعا ہے. میں قریب ہوں, کس کے قریب ہوں چھوڑ دیا گیا سب چیزوں کا. اور کون سی دعا؟ چھوٹی کی بڑی ہے, کوئی قید نہیں ہے. کہو کتنی بڑی دعا مانگنا ہے وہ مانگ, اور کس نوعیت کی دعا مانگنی ہے وہ بھی مانگ. کیا چاہیے وہ بھی مانگ لے. بڑی اور چھوٹی بھی مت دیکھ, اور یہ بھی مت دیکھ یہ مانگوں گا تو نہیں ملے گا. ہمارے خزائن ہیں, ہمارے خزائن ہیں, خزینہ نہیں خزانے, اور دیتے رہے ہم تو اس کے اندر ذرہ برابر کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے. تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اور دعا کرنے کا زمانہ سب سے بہترین, قبولیت کا سب سے بہترین زمانہ رمضان ہے. تو دعا کریں. اچھا, سب سے بہترین حالت کون سی ہے دعا کی کہ جلدی قبول ہو جائے؟ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ, سجدہ کرو قریب ہو جائے. یہ سورہ اقرا کی آیت ہے, آخری ہے ٹکڑا ہے. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ, سجدہ کر اور رب سے قریب ہو جا. اب آدمی جب رب کے قریب ہو جاتا ہے, رب کے قریب ہو جانے کے بعد جب اسے پکارتا ہے تو دوسری حالتوں کے بالمقابل اس حالت کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ قبول کرتا ہے. جی, بندہ جب سجدے میں کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے چونکہ بہت قریب ہوتا ہے بندہ سجدے میں. ارے قیام میں ہے تو تھوڑا دور ہے, رکوع میں گیا اب بھی دور ہے, لیکن سجدے میں گر گیا اب کیا ہے, اب آگے کہاں جائے گا وہ؟ عاجزی کی انتہا ہے, انکساری کی انتہا ہے, تواضع کی انتہا ہے. اب رب کہتا ہے کہ تو نے عاجزی کی انتہا کر دی ہے تو ہم عطا کی انتہا کیے دیتے ہیں. مانگ, کیا مانگتا ہے دے دیا جاتا ہے. اللہ تو مانگو, اپنے گناہوں کو نہ دیکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو دیکھو. ویسے کہہ دیا اس نے, لا تقنطوا من رحمت اللہ. کتنا بھی گناہ کر کے آئے ہو ہماری رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, معاف کر دیتے ہیں. یہ ہمارا رحم ہے, ہماری رحمت ہے. یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے رب کو کسی نے سمجھا نہیں قاعدے سے, اور یہ جو غیر کی طرف متوجہ ہوتا ہے آدمی, یہ رب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. اسی وجہ سے کہا گیا کہ غیر اللہ کو جو پکارتا ہے اس کا اصلی سبب ما قدر اللہ حق قدری, انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں جانی اللہ کیا ہے. اور قرآن حکیم بتاتا ہے کہ اللہ کیا ہے. یہ تمام صفات کو سامنے رکھو تو معلوم ہوتا ہے اللہ کیا ہے. جی, یہ صفات کو قرآن کو نہ, اسی وجہ سے شیطان اس کتاب سے دور رکھتا ہے. جی, اسی وجہ سے کہا جاتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تم قرآن پڑھنے چلو تو پہلے شیطان رجیم سے پناہ مانگ لیا کرو. کیوں؟ شیطان نہیں چاہتا کہ کوئی قرآن کے قریب آئے, کوئی قرآن کو پڑھے. جی, لہذا یہ ماہ ملا ہے ہم کو, اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور دعا سب سے بڑی عبادت ہے. یہ عبادت بھی سامنے رکھے. اور سجدے کی حالت میں وہ حالت اللہ کو بہت محبوب ہے. اور کچھ ساعتیں ایسی ہوتی ہیں, ٹائم, ایک ہوتا مہینہ, ایک ہوتا ٹائم, ایک ہوتا حالت. تو مہینہ ہے رمضان کا دعاؤں کی قبولیت کا, اور حالت ہے سجدے کی, اور ٹائم جمعہ کی کچھ ساعتیں ہیں, بتایا نہیں گیا. مانگتے رہو, ہو سکتا ہے وہ ساتھ آپ کو مل جائے اور دعا قبول ہو جائے آپ کی. ساتھ بتا دیے کہ ساتھ ہے, ایک ٹائم ہے, ایک وقت ہے. تو گویا کہ ایک وقت بھی ہے, ایک حالت بھی ہے, ایک مہینہ بھی ہے, اور تمام چیزیں ہم کو مہیا ہیں اس وقت. لہذا بڑا بدنصیب وہ ہوگا جو اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے یہ مہینہ پانے کے بعد.
وہ حدیث موجود ہے جس کو ہم نے جمعہ میں ریفر کیا تھا کہ من ادرکہ رمضان فلم یغفر لہ فعبدہ اللہ، جو آدمی رمضان کا مہینہ پالے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ کر کے دعا کر کے اپنے گناہوں کی معافی تلافی نہ کرا لے، فعبدہ اللہ، اللہ کی رحمت سے دور ہو، بہت بدنصیب ہے وہ۔ اور جبرائیل کہہ رہے ہیں آپ بولیے قل آمین، آپ آمین بولیے، فقلت آمین، نبی فرما رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آمین بولو تو میں نے آمین بولا ہے۔ تو آپ نے حضرت آسیہ بنت مزاحم کے واقعے سے، ان کی دعا سے کیا معلوم کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے کسی بھی عمل کا، کسی بھی عبادت کا ذکر نہیں فرمایا، خصوصاً ایسے موقع پر ان کی دعا کا ذکر فرمایا، یہ بتانے کے لیے کہ دعا روح عبادت ہے، عبادت کی روح ہے، بلکہ یوں کہہ سکتے ہو کہ دعا ہی عبادت ہے۔ تو دعا کو لازم پکڑیں، اور دعا سے سارے مسائل حل ہوتے ہیں، کوئی بھی پریشانی ہو۔ حضرت موسیٰ سے زیادہ پریشان کون ہو سکتا ہے؟ بیچارے باہر نکلے ہیں، 7-8 دن کے بعد کپڑے گندے ہو چکے ہیں، اور کہتے ہیں کہ پیر میں جو چپل وغیرہ تھا، جوتا، وہ پھٹ گیا ہے، وہ چلتے چلتے پیدل، یہاں تک کہ اب جوتا بھی کام نہیں کر رہا، پھینک دیا انہوں نے اور آگے بڑھ گئے۔ وہاں دعا کر رہے ہو، فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ آدمی جتنا عاجز بنے اللہ کے سامنے، فقیر بنے، فقیر بن جائے آدمی، دیکھو فقیر کیسے مانگتا ہے، کتنا عاجز بن جاتا ہے، اس کی حالت بھی کتنی عاجزانہ ہوتی ہے، وہ بولتا ہے تو کس عاجزی کے انداز میں بولتا ہے، اگرچہ اس کا دل عاجز نہیں ہوتا، وہ جو الفاظ نکال رہا ہے منہ سے عاجزی کا، در حقیقت اس کا دل اس کا ساتھ نہیں دیتا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ پہلے دل تیرا عاجز ہونا چاہیے، پھر تیرا لہجہ عاجز ہونا چاہیے، پھر تیری حالت عاجز ہونی چاہیے، یعنی دل بھی جھکا ہوا ہو، تیرا بدن بھی جھکا ہوا ہو، اور تیرے الفاظ بھی جھکے ہوئے ہوں، پھر ہم قبول کرتے ہیں نا تیری دعا۔ فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جو بھی خیر تو نے نازل کیا ہے میں اس کا محتاج ہوں۔ ایک مفسر کہتا ہے الخیرات کلھا تنزل من السماء، جتنی بھی نیکیاں، جتنی بھی بھلائیاں ہیں، جتنی بھی چیزیں آسمان سے اترتی ہیں، لہذا سب ساری چیزیں آسمان سے اتر، تو آسمان والے سے مانگو نا، جب ادھر سے اترتی ہیں تو ہم زمین والوں سے مانگ رہے ہیں، جبکہ الخیرات کلھا تنزل من السماء، تمام کی تمام خیرات، تمام کی تمام بھلائیاں آسمان سے اترتی ہیں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میں وہ تمام جو خیرات ہیں جو آسمان سے اتر رہی ہیں تو نازل کر رہا ہے، میں اس کا محتاج ہوں۔ ایک نبی ہے، انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی، اتنی عاجزی سے دعا کر رہا ہے اللہ۔ عصا مار دے تو دریا راستہ دے دے، پتھر پر مار دے تو 12 چشمے نکل پڑے، ڈال دے تو اژدہا بن جائے عصا، اور بہت طاقتور نبی ہے۔ ایک ہی فائٹ میں ایک آدمی مر گیا تھا، فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، ایک ہی فائٹ میں مر گیا تھا قبطی، اتنا طاقتور نبی ہے، اور انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی ہے، سب سے بڑا عالم ہے جی۔ اسی وجہ سے جب بھی تقابل کیا جاتا ہے تو موسیٰ کو لایا جاتا ہے، عیسیٰ کو نہیں ہے کسی کو۔ اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے، آج موسیٰ موجود ہوتے تو مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی پیروی کرنے لگتے تو گمراہ ہو جاتے۔ یہ موسیٰ کا تذکرہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی ہے، سب سے بڑا عالم ہے یہ جی، اسی وجہ سے حوالہ دیا جاتا ہے موسیٰ کا، اتنا معزز نبی ہے، کتنا طاقتور ہے، کتنا پاورفل ہے۔ آپ ماریے لاٹھی، دیکھو پانی راستہ دیتا ہے، دنیا کا کوئی بھی طاقتور ذرا مار کر کے بتائے، پتھر میں مار کر کے اپنا ڈنڈا بتائے کہ اسے چشمے نکل پڑے، کس کی اوقات ہے؟ اتنا معزز نبی ہے، پھر بھی اللہ کے حضور کتنا عاجز ہے، حیرت ہوتی ہے دیکھ کر کے، نہیں حیرت ہوتی ہے۔ قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میں محتاج ہوں تیری خیرات کا جو آسمان سے اترتی۔ اور اس کے بعد فے ہے، فے تعقیب کے لیے آتا ہے، دعا فوراً قبول ہوئی۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، بیوی بھی مل گئی اور نوکری بھی مل گئی، دونوں چیزیں مل گئی جی۔ فجاءت، وہ لڑکی آئی حیا سے اور کہا کہ ان ابی یدعوک، مائی فادر از کالنگ یو، بلا رہے ہیں، چلو۔ ان ابی یدعوک، میرے ابا تمہیں بلا رہے ہیں جی۔ اور پھر وہ خود پیشکش کر رہے ہیں، میری ان 2 بیٹیوں میں سے جو بیٹی پسند ہو نکاح کر دیتا ہوں جی۔
بولے 8 سال لیکن رہنا پڑے گا, تمہارے پاس تو کچھ ہے نہیں, دھیلا نہیں ہے, تم تو یہاں آئے ہو, تمہارے پاس تو کچھ بدن پر سیدھے سے کپڑے نہیں ہیں, اب مہر میں تو کچھ دینا ہے نا. بولے ہاں دے دوں گا. اور اسی کو لے کر کے چلے ہیں, اور رات تاریک ہے, بیوی کانپ رہی ہے, بچے کانپ رہے. بیوی کے اوپر رحم کرتے ہوئے کہا کہ ٹھہرو, کسو, ٹھہرو, وہاں آگ دکھ رہی ہے. وہ تور کی طرف اشارہ کرتے, وہاں کوئی آگ دکھ رہی ہے, میں آگ لے کر کے آتا ہوں. لعلکم تسطلون, تاکہ تم لوگ گرمی حاصل کرو. یہ نہیں کہا لعلنا نستلی, ہم گرمی حاصل کریں, اپنے کو اس میں شامل نہیں کر رہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوہر کو چاہیے خود تکلیف میں رہے مگر بیوی کو تکلیف نہ ہونے دے, بچے کو تکلیف نہ ہونے. وہ لعلنا نستلی نہیں کرے, آگ لے کر آتا ہوں اس لیے نہیں کہ ہم لوگ تاپیں گے, بلکہ وہ کہتے تاکہ تم لوگ تاپو. گویا کہ شوہر کو اپنے سے زیادہ بیوی اور بچوں کی فکر ہونی چاہیے. قرآن حکیم کی تعلیم ہے. جی اب جاتے ہیں اس طرف. یہ وہی بیوی ہے جس کے بارے میں کہہ رہے ٹھہر آگ لاتا ہوں, جس کے لیے ان کو تقریباً 10 سال تک برتن مانجنے پڑے. یہ وہی بیوی ہے. جی 8 حجج, 8 سال تک. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ, اگر 10 سال پوری کر دو تو تمہاری طرف سے ہے. وہاں برتن مانجے انہوں نے, تو کام کیا سب, اور بکریاں چرائیں, کیا کیا نہیں کیا باہر میں. تو بعض بیویاں ہوتی ہیں اتنی عظیم ہوتی ہیں کہ ان کے لیے 8-10 سال برتن بھی مانجنا ناکافی ہوتا ہے. تو ایسی لڑکیاں تلاش کرو, قرآن حکیم بولتا ہے, گھر اچھا ہو جاتا ہے. کیسی لڑکیاں ہیں آج کل کی, عجیب و غریب ہیں سب. نہیں ایسی لڑکی ملنا جس کے لیے 8-10 سال تک برتن بھی مانجنے پڑے تو کوئی حرج کی بات نہیں. ایسی لڑکی تلاش کرو ہیں, اور ایسی لڑکی مل جائے تو جوڑے گھوڑے کو لات مارو, جبکہ گھوڑا لات مارتا ہے مگر تم گھوڑے کو لات مار دو, گھوڑے کو لات مار دو, جوڑے گھوڑے کو لات مار دو. ایسی لڑکی مل جائے جو موسیٰ علیہ السلام جیسی بیوی سے. اللہ اکبر. خلاصہ کیا نکلا؟ اچھی رات ہے, دعا کرو. اس دعا کے بارے میں پوچھا تھا جیسے رات کو پاؤں تو کیا بولوں, حضرت عائشہ نے, آپ نے فرمایا تھا یہ دعا پڑھتی رہے, اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. میرے رب تو گناہوں کو مٹا دینے والا ہے اور تو عفو کو پسند, معافی کو پسند کرتا ہے, تو تجھے معاف کرتے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.